अस्सलाम वालेकुम रीडर्स एज वेल एज लिसनर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो हियर्स मी लारेब मलिक, योर राइटर। अब मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आज रिकॉर्डिंग में कैसी आ रही है, बट आपको इसी आवाज़ से काम चलाना होगा क्योंकि मेरा गला बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन रिकॉर्डिंग के बगैर अपलोड भी नहीं कर सकती मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं। खैर स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड नंबर 57, नॉवल फ़कीर इश्क, सीज़न 2 ऑफ रोग इश्क। वो सब इस वक्त दस्तरखान पर बैठे हुए थे। अरसला ज़्यादातर लाहौर में मौजूद वली खान के आर्टी इंस्टीट्यूट में होती थी। वली खान की जगह तमाम मैनेजमेंट अब अरसला देखती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो पेशावर आई हुई थी। बहुत अचानक ज़रमीने की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। एक मुख्तसर मुद्दत में ज़रमीने उसको बहुत अजीज़ हो गई थी। ना तो ज़रमीने उसे अपने भाई की बीवी समझती थी, ना ही अरसला ज़रमीने को अपनी नंद समझती थी। उसने हमेशा से ही ज़रमीने को अपनी छोटी बहन ही माना था। फिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि ज़रमीने की तबीयत खराबी का सुनकर वो लाहौर ही रहती। जैसे ही अरसला को ज़रमीने के बीमार होने की खबर पहुंची, वो फ़ौरन ही पेशावर के लिए निकल चुकी थी और पिछले एक हफ्ते से वो पेशावर में ही थी। वली खान ज़मीनों के केस का क्या बना? शहरोज़ खान वली की जानिब देखते दरियाफ्त करने लगे। ज़मीन और सियासत के मामलात वो यूं घर की औरतों के सामने ज़ेर बहस नहीं लाते थे। हवेली से बाहर के मामलात हमेशा सही मर्दान खाने में ज़ेर बहस लाए जाते थे। बस होगी 2 मिनट में ही मेरी तो। आज शहरोज़ खान के दस्तरखान पर बैठे नाश्ता करते हुए सवाल करने पर वली खान ऐश हज़न आंखों में हैरत लिए उनकी तरफ देखने लगा। अरसला ने झुकी नजरें उठाकर वली की जानिब देखा। उफ, एक तो इस खान की ये खूबसूरत आंखें। अरसला शहद रंग आंखें वली पर जमाए उसको तकने लगी। बाबा जान, पिछली पेशी पर फैसला तो हमारे हक में हुआ है, पर यूसुफ ज़ई इस वक्त एक बार नए सिरे से ही भड़क उठे हैं। इलेक्शन में इस बार भी हमारी जीत हुई है और अब ये केस का फैसला भी हमारे हक में आ गया है। हल्के गुलाबी लब हिल रहे थे और अरसला कभी उसकी आंखों को देखती तो कभी उसके हिलते लबों पर अपनी शहद रंग आंखें जमा लेती। अरसला की ये बेखुदी सी नजरें वली खान से छुपी न रह सकी थीं। बात वो बेशक शहरोज खान से कर रहा था, पर अपने ऐन सामने ज़रमीने के साथ बैठी अरसला की नजरें खुद पर बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहा था। ज़रमीने और वली खान की वालदा खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुनने लगीं। इलेक्शन से कुछ वक़्त कबल जब हाज़िम खान को गोली का निशाना बनाया गया था, चूंकि वली खान और हाज़िम खान एक ही पार्टी का हिस्सा थे, अपोजिशन पार्टी यूसुफज़ई के खिलाफ वली फौरन खड़ा हुआ था। ना सिर्फ खड़ा हुआ था बल्कि इलेक्शन जीता भी था। इस बार फिर बेशक हाज़िम इलेक्शन न जीता था, पर वली खान ने इलेक्शन जीत कर इलाके की सरबराही खान खानदान के नाम की थी। पर हाज़िम के स्टेबल होते ही वो दोनों एक बार फिर यकजा होते पार्टी का काम संभाल चुके थे। और अब यूसुफज़ई खानदान के खिलाफ सदियों से चलता आया ज़मीनों का केस जीतकर भी वो यूसुफज़ई खानदान को शहमात दे चुका था। ये केस भी बेशक हारिस खान और शहरोज़ खान ने एक साथ किया था और अब हाज़िम और वली ने एक साथ मिलकर देखा था, पर मंज़िल आम पर सिर्फ वली खान ही आया था। वली खान पर या शहरोज़ खान के किसी भी फर्द पर किसी भी वक़्त हमला हो सकता था।
सिक्योरिटी टाइट रखो खान। घर का अगर कोई भी फर्द हवेली से बाहर निकलता है तो उसके साथ 2 से 3 गार्ड की ड्यूटी लगाओ, जो हर वक्त हर जगह एक साए की मानिंद उसके साथ रहेंगे। वली शहरोज खान की जानिब देखते बड़े गौर से उनकी बात सुन रहा था और अरसला नाश्ता करने की बजाय वली पर नजरें गाड़े बैठी थी। जब ज़रमीने की जानिब से एकदम बाजू पर पड़ने वाली कोनी ने उसको होश की दुनिया में लाकर पटका, गड़बड़ा कर उसने अपनी नजरें झुकाईं। शहरोज खान की बात सुनते हुए वली की आंखों में गहरी मुस्कुराहट उभरती मालूम हुई। चेहरा भी वही है, लाला के बाल भी वैसे ही बने हैं। उन्होंने वही रूटीन के मुताबिक शलवार कमीज ही पहनी है। शॉल भी वैसे ही कंधों के गिर्द है जैसे आम रूटीन में होती है। फिर ऐसी कौन सी डोज दी है लाला ने जो आप उनको नाश्ता छोड़े बाबा जान के यहाँ होने के होश भुलाए लाला को देखे चले जा रही हैं। ज़रमीने अरसला के कान में घुसी सरगोशी नुमा आवाज में बोली। ज़रमीने की आखिरी बात पर अरसला का चेहरा खून छलकाने को था। शर्म करो लड़की, मैं तुमसे बड़ी हूँ। ये तुम्हारी ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही? अरसला उसको आंखें दिखाती मसनूई गुस्से से बोली। बड़ी हैं तो क्या हुआ? ज़रमीने ठिठाई से हंसते कंधे उचकाकर बैठी। ओह हाँ, लाला ने आज सफेद रंग पहनने की बजाय काला रंग पहना हुआ है। कुछ याद आने पर वो तेजी से बोली, जब अरसला ने उससे भी ज्यादा फुर्ती से उसके लबों पर अपना हाथ जमाया। खटपट की आवाज पर वली और शहरोज खान दोनों उनकी जानिब मतवज्जा हुए। जब ज़रमीने मसनूई खांसने लगी, अरसला सामने पड़ा पानी का गिलास उठाती ज़रमीने के लबों को लगा गई। ज़रमीने, बच्चे अगर तबीयत अब भी खराब है तो अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। शहरोज खान नरमी से बोले। नहीं बाबा जान, मेडिसिन ली हैं और अब तो बेहतर हूँ। वैसे भी लीव्स भी ख़त्म हो गई हैं। ज़रमीने मध्यम आवाज में बोली। शहरोज खान इस्बात में सर हिलाते वली की जानिब मतवज्जा हुए। वली, दुश्मन घाट लगाए बैठा है, कभी भी कहीं भी हमलावर हो सकता है और मैं अपने बच्चों की हिफाजत में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह पाक मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाए। शहरोज खान कहवे का आखिरी घूंट हलक में उतार कर बोले। जो हुक्म बाबा जान। वली खान मुअद्दब गोया हुआ तो शहरोज खान इस्बात में सर हिलाए दस्तरख्वान से उठ गए। वैसे ज़रमीने, ये तुम जितनी मीसनी हो ना खुदा की पनाह, अरसला मुंह फुलाकर बोली। अरे यार, इसमें मुझ मासूम की गलती नहीं है। लाला के जिक्र पर आप जो लालो लाल हो जाती हैं ना, कसम से दिल करता है 24 घंटे आपको तंग ही करती रहूं। वैसे माशाल्लाह आज तो मेरे लाला कहर ढा रहे हैं। नजर वजर उतार कर भेजिएगा आज लाला की। वैसे ही कोई चुड़ैल आशिक हो गई तो मेरी बहन आपका पत्ता तो कट जाएगा। ज़रमीने बोलते बोलते एक आंख दबा गई। अरसला उसको घूर कर रह गई। ये लड़की छोटा पैकेट बड़ा धमाका थी। ज़रमीने, वली खान के पुकारने पर वो गर्दन घुमाती वली को देखने लगी। बेटा नाश्ता ख़त्म करके आ जाएं, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। आज मैं खुद आपको ड्रॉप करूँगा। वली मुखातिब तो ज़रमीने से था पर नजरें उसके साथ बैठी अपनी बीवी पर जमाए हुए था, जो खुद भी आज काले रंग के ही सूट में मलबूस दुपट्टा सर पर जमाए मेकअप से पाक चेहरा लिए बैठी सीधा उसके दिल में उतर रही थी। अपनी बात खत्म करने के बाद वो एक नजर ज़रमीने की जानिब डाले बाहर बढ़ गया। फिलहाल वो मेरा नहीं आपका वेट कर रहे हैं बाहर। आप जाएं, मैं नाश्ता खत्म करके आऊंगी।
زمینیں ایک بار پھر ارسلا کے کان میں جھکی. جا رہی ہوں. اور تمہیں بڑا پتا ہے وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں. ارسلا نے ایک بار پھر اس کو گھورا. ہاں بھئی، آپ سے ملے بغیر تو وہ ایک قدم بھی حویلی سے باہر نہیں نکالتے. اب اتنا تو ماما کو بھی پتا ہے. کیوں ماما جان؟ زرمینیں بولتے بولتے پٹری سے اترتی اپنی والدہ کو بھی بیچ میں گھسیٹ لائی. چل ہٹ، تنگ نہ کر بچی کو. ارسلا بچے، جاؤ جا کر ولی کو دیکھو. سامنے بیٹھی معزز سی خاتون زرمینی کو ڈانٹنے کے ساتھ ارسلا سے مخاطب ہوئی تو ارسلا اٹھ کر باہر بڑھ گئی. ارسلا کمرے سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی. ولی ابھی تو باہر نکلا تھا، پھر اتنی جلدی کہاں غائب ہو گیا تھا جو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اپنے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد دائیں جانب والی راہداری کی جانب بڑھی. یہ راہداری حویلی کے مین گیٹ تک جاتی تھی. یقیناً ولی نے یہیں سے ہی باہر جانا تھا. وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی جب بہت اچانک کسی نے اس کی کلائی تھامتے اس کو اپنی جانب کھینچا. اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ولی اس کو لیے دیوار کی اوٹ میں ہوا. شہد رنگ آنکھیں کھولے وہ اب ولی کو دیکھ رہی تھی جو ایک ہاتھ اس کی کمر پر جمائے ایک ہاتھ دیوار پر جمائے اس کو تک رہا تھا. اس اچانک حملے پر اس کا دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر شانے پر ڈھلک چکا تھا. ایش ہیزل آنکھوں کی چمک اس کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی. اندر تو بہت غور سے دیکھ رہی تھی. اب جب میں پورے کا پورا ولی خان تمہارے سامنے کھڑا ہے تو تم دیکھ نہیں رہی. یہ تو چیٹنگ ہے جانم. ولی نے چہرے پر آئی اس کی لٹ سے کھیلتے کہا. ارسلا کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی. اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی. ہمیشہ کی طرح آج بھی ولی اس کی نظریں پکڑ چکا تھا. بولو. ولی اپنے سلگتے لبوں کا لمس اس کے گال پر چھوڑے بولا. خان، ہم روم میں نہیں ہیں. ارسلا گھبرا کر ارد گرد نگاہ گھماتی ہوئی بولی. جانتا ہوں. ولی کا لہجہ پرسکون تھا. کوئی دیکھ لے گا. ولی پر اپنی کسی بات کا رتی برابر بھی اثر نہ ہوتے دیکھ وہ اس کو ٹوکتے ہوئے بولی. تو دیکھنے دو. وہ بھی حیران رہ جائے گا کہ ایک نازک سی چڑیل پورے ولی خان پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ارسلا پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا. ایک بار پھر شہد رنگ آنکھیں پھاڑے وہ ولی کو دیکھنے لگی. ولی نہ صرف اس کی چوری پکڑ چکا تھا بلکہ اس کی اور زمینی کی باتیں بھی سن چکا تھا. حالانکہ وہ تو اتنی آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی. اف خدایا، آخر یہ شخص چیز کیا تھا؟ مسز ولی خان، آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ فیلکس میں ہی تھا. مجھ سے کوئی کچھ چاہ کر بھی چھپا نہیں سکتا. ولی نے اس کو کچھ یاد کروانا چاہا. بس یہ بلیک کلر مجھ پر کافی سوٹ کر رہا ہے. پیرنگ ہی کرنی تھی تو بندہ بتا ہی دیتا ہے. میں اپنے سارے پلانز کنسل کرتا باہر کا پلان بنا لیتا. ولی شکوہ کنہ نگاہوں سے ارسلا کو دیکھتے ہوئے بولا. ہاں، ایسا کیا؟ ارسلا نے نازک باہیں ولی کے گلے میں ڈالیں. ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی. تو جناب، جب میں نے ملازمہ کو آپ کا یہ سوٹ پریس کرنے کو دیا تھا اور خود بھی فریش ہو کر بلیک کلر ہی پہنا تھا تب آپ کو پتہ نہیں چلا؟ ولی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں وہ سوال کر رہی تھی. اور اب جناب سارا مدعا مجھ پر ڈال رہے ہیں. اس نے منہ بنایا. اس کے انداز پر
वली के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। शाम तक तैयार रहना, बाहर चलेंगे। एंड वन मोर थिंग, लेफ्ट साइड वाली कबर्ड में एक गिफ्ट पड़ा होगा, वो देख लेना। ख्याल रखना अपना। आज मैं जल्दी आऊंगा। अरसला की पेशानी पर अपना लम्स छोड़े वो गोया हुआ। वली का लम्स अपनी पेशानी पर महसूस किए अरसला आंखें मूंद गई। एक सुकून सा उसकी रगोजान में उतर गया। वो अल्लाह का जितना शुक्र करती उतना कम था। पता नहीं अल्लाह को उसकी कौन सी नेकी पसंद आई थी जो अल्लाह ने वली खान को उसका मुकद्दर बनाया था। वली खान ने उसको इतनी मोहब्बत दी थी कि उसको अपने माजी की तमाम तकलीफ याद भी ना थी। उस शख्स का हर अंदाज कमाल था। हर गुजरते दिन के साथ अरसला एक नए सिरे से वली की मोहब्बत में गिरफ्तार होती चली जा रही थी। और वली खान तो पहले ही अपनी खानम का दीवाना था। ज़रमीनें आ रही हैं, वली मुस्कुरा कर बोला। वली के बोलने पर अरसला ने यकदम उससे दूर होना चाहा, पर वली उतनी ही शिद्दत से उसके चेहरे पर झुक चुका था। तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद वो अरसला को छोड़े साइड पर हुआ। चलें लाला, ज़रमीने उनके करीब आते बोली। अरसला का सुर्ख चेहरा वो बड़े अच्छे से देख चुकी थी। अपने लाला के सामने तो वो अरसला को तंग नहीं कर सकती थी। अस्पताल से वापसी पर अरसला को तंग करने के मंसूबे बनाती वो वली से मुखातिब हुई। वली सर हिलाता आगे बढ़ गया। ज़रमीने भी वली के पीछे ही बढ़ी, जबकि अरसला तेजी से अंदर को भागी थी। सामने खिड़की के शीशे से वो अरसला को सीढ़ियों की जानिब भागते देख गहरा मुस्कुराया। आज ज़रमीने ने कई दिन की लीव के बाद हॉस्पिटल जाना था। पिछले कई दिन से वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसीलिए वो लीव पर थी। लेकिन आज वो लेट हरगिज़ नहीं होना चाहती थी। वो मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखती थी। पेशावर के एक नामवर हस्पताल में इस वक्त वो मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जाती थी। कुछ ही देर बाद वो वली के हमराह अस्पताल के लिए रवाना हो चुकी थी। क्या हुआ खान, गाड़ी क्यों रोक दी? ज़यान, जो फ्रंट सीट पर बैठा मोबाइल में गर्क था, गाड़ी के काफ़ी देर एक जगह ही खड़ी होने पर मोबाइल से नज़रें उठाए रोड पर देखने लगा, पर सामने कोई इशारा ना पाकर वो ड्राइवर से मुखातिब हुआ। उसका हाथ अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक ना हुआ था। वो फिलहाल ड्राइविंग नहीं कर सकता था। साहब, आगे रोड ब्लॉक है। ज़यान के दरियाफ्त करने पर ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर ने वजह बयान की। क्यों, खैरियत? क्या कुछ हुआ है? ज़यान इर्द गिर्द नजरें दौड़ाए बोला। पुलिस की एक भारी नफरी रोड के गिर्द मौजूद सिविलियंस को रोके हुए थी। होना क्या है साहब, कोई सियासी बंदा आ रहा होगा या फिर जा रहा होगा, तभी तो इतनी सिक्योरिटी नाफिज है। ड्राइवर के बोलने पर ज़यान हनकारा भरकर रह गया। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद काले रंग की फॉर्च्यूनर तेजी से धूल उड़ाती आगे बढ़ी। उसके पीछे ही गार्ड से मजीद 4 गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ गईं। ज़यान एक कहर आलूद निगाह गाड़ियों पर डालकर रह गया। आखिर ये सियासतदान कब सुधरेंगे, कब हमारे मुल्क का निज़ाम बेहतर होगा? चलो खान, आगे ही देर हो रही है। ऊपर से आज अस्पताल में था भी मेरा पहला दिन। आज ही लेट हो जाऊंगा तो बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ज़यान के बोलने पर ड्राइवर इस्बात में सर हिलाता तेजी से अपनी गाड़ी आगे भगा ले गया। हॉस्पिटल की पार्किंग में वली खान ने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी के रुकते साथ ही पिछली गाड़ियों से गार्ड्स उतरते तेजी से ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल गए।
ولی اور زرمینے دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ اوکے بیٹا، دھیان سے جانا۔ اگر ذرا سی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے یا کوئی اور ایشو ہوتا ہے تو آپ نے بنا سوچے سمجھے اپنے لالا کو کال کرنی ہے۔ یہ دو گارڈز ہیں ہاسپٹل میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ باقی مینجمنٹ وغیرہ سے میں بات کر لوں گا۔ چلیں اب آپ جائیں۔ ولی نے زرمینے کو ایک ایک بات سمجھائی۔ اللہ حافظ لالا، زرمینے اسبات میں سر ہلائے بولی۔ اللہ کے امان بیٹا، ولی زرمینے کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ زرمینے ولی کو ایک میٹھی سی مسکراہٹ سے نوازتے آگے بڑھی، اس بات سے بے خبر کہ دور گاڑی سے اترتے زیان نے ایک بیزار سی نگاہ اس امیر زادی پر ڈالی تھی جو دو گارڈز لیے ہسپتال کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ زیان نفی میں سر ہلاتا، اپنا اوورال اور اسٹیتھوسکوپ پکڑے تیزی سے قدم اٹھاتا اندر بڑھ گیا۔ السلام علیکم، اب طبیعت کیسی ہے؟ فاطمہ جو ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی زرمینے کا انتظار کر رہی تھی، دور سے ہی زرمینے کو آتے دیکھ تیزی سے بھاگتی اس کے ساتھ جا کر لپٹتے ایک ہی سانس میں بولی، ارے ارے لڑکی، سانس تو لے لو، اتنے ہی سوال ایک ساتھ، اور میں کون سا مر رہی تھی جو اتنی پریشان ہو تم؟ زرمینے نے اسے ٹوکا۔ توبہ توبہ، زرمینے خان، بیمار ہو کر آئی ہو یا فضول بولنے کی کلاسز لے کر آئی ہو؟ فاطمہ ڈرامیٹک انداز میں بولی۔ ایکسکیوز می، اب اپنی یہ باتیں کائنڈلی ذرا سائڈ پر ہو کر لیں۔ باقی سب آگے جانے کے لیے آپ لوگوں کی باتیں ختم ہونے کا ویٹ نہیں کریں گے۔ ابھی زرمینے نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ایک کرخت سی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ دونوں ایک جھٹکے سے پیچھے پڑ گئیں۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، تیکھے نقوش گوری سفید رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں، بازو پر اوورال لٹکائے، چہرے پر بڑے ہی خطرناک تاثرات سجائے، وہ ان دونوں سے مخاطب تھا۔ سوری سر، وہ دونوں یک زبان ہو کر بولیں اور سائڈ پر ہوتی زیان کو کوریڈور سے گزرنے کا راستہ دینے لگیں۔ زیان ان کے قریب سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ اس کے گزرنے پر اس کے مسحور کن کلون کی سحر انگیز خوشبو فاطمہ اور زرمینے کے نتنوں سے ٹکرائی۔ خڑوس کہیں کا۔ زرمینے زیان کی چوڑی پشت غصے سے گھورتی گویا ہوئی۔ آرام سے بھی تو بولا جا سکتا تھا نا کہ سائڈ پر ہو جاؤ۔ ایٹیٹیوڈ کس بات کا دکھا رہا تھا؟ آخر یہ ہے کون؟ غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ فاطمہ کو دیکھے گویا ہوئی۔ فاطمہ کندھے اچکاتے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ لگتا ہے کوئی نیا ہے، تبھی تو زرمینے خان کو نہیں جانتا اور اس طرح بات کر کے گیا ہے۔ زرمینے کی ناک غصے کی وجہ سے سرخ پڑ چکی تھی۔ خیر چلو آؤ دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی۔ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر عبدالرحمن نے ہاسپٹل چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ فاطمہ نے اپنے سینئر ڈاکٹر کا ذکر کیا جو چند دن پہلے اس ہسپتال کو خیر آباد کہہ کر جا چکے تھے۔ زرمینے اور فاطمہ ان کے انڈر ہی اپنی پروفیشنل پریکٹس سر انجام دے رہی تھیں۔ اس کے علاوہ زرمینے خان کے پسندیدہ سینئر ڈاکٹر ہونے کا اعزاز بھی انہی کو حاصل تھا۔ زیان کچھ کولیگ سے مل کر اپنا انٹرو کرواتا سیدھا وارڈ کی جانب بڑھا جہاں آج اس کی ڈیوٹی ایز سینئر کنسلٹنٹ تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹس اپنے کام میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن کی جگہ کسی اور ڈاکٹر کو آتے دیکھ وہ اپنا کام مکمل کرتے ہی زیان کی جانب بڑھے۔ السلام علیکم، ہیئر از می ڈاکٹر زیان۔
اب سے ڈاکٹر عبدالرحمان کی جگہ آپ سب کو کنسلٹ میں کروں گا۔ فاطمہ اور زرمینیں لفٹ سے نکلتی ہیں، ڈور کے دائیں جانب وارڈ میں داخل ہوئی تھیں۔ پہلے تو زیان کو دیکھ کر وہ چونکی، پھر اس کا بولا گیا آخری جملہ جو اندر داخل ہوتے ہوئے ان دونوں کے کانوں میں پڑا تھا، وہ دونوں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ میرے خیال سے اتنا انٹروڈکشن کافی ہوگا، باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ سب لوگ مجھے جان لیں گے۔ فی الحال آپ سب اپنے پیشنٹس کو دیکھیں۔ ذیان کے بولنے کی دیر تھی، وہاں کھڑے 5 سے 6 اسٹوڈنٹس اپنے کام میں مصروف ہوئے۔ جب فاطمہ اور زرمینے کو اندر آتے دیکھ ذیان کی سرد آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ سپاٹ ہوئیں۔ وہ دونوں دھیمی چال چلتی ہوئی ذیان کے قریب آئیں۔ ذیان نے اپنی سرد ہلکی بھوری آنکھیں دائیں کلائی میں موجود اپنی ریسٹ واچ پر جمائیں۔ آپ دونوں اپنے وقت سے پورے 4 منٹ لیٹ ہیں۔ آپ کے 4 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی اپنی زندگی کی بازی ہار بھی سکتا ہے، سو بی کیئرفل۔ کل سے باہر باتیں کرنے کی بجائے وقت پر آ جائیے گا، اور اگر آپ دونوں وقت پر نہیں آ سکتی تو کل سے ہاسپٹل آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جس پروفیشن میں آپ دونوں ورک کر رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ وقت کی پابندی کو ذرا سا بھی نظر انداز کیا جانا چاہیے۔ خیر آپ مریضوں کی ہسٹری لے کر آئیں، اینڈ مس یو آپ میرے ساتھ راؤنڈ پر چلیں۔ ذیان فاطمہ کو اس کا کام اسائن کیے زرمینے سے مخاطب ہوا۔ زرمینے اسبات میں سر ہلاتی اس کے پیچھے ہو لیں۔ لائیں رپورٹس دکھائیں مجھے، اور آپ ساتھ اوور ویو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کس حد تک پروگریس کر چکے ہیں۔ ذیان ایک مریض کے بیڈ کے قریب کھڑا ہوتا زرمینے سے مخاطب ہوا۔ زرمینے اس مریض کی ہسٹری تو جانتی تھی، لیکن اس مریض کی پروگریس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، کیونکہ پچھلے کچھ دن سے اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ لیو پر جو تھی۔ سر، میں پریویس 1 ویک سے لیو پر تھی، وہ ہلکی آواز میں گویا ہو۔ اس کی بات سن کر ذیان سخت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آئی تھنک سو مس، وہ رکا اور نظریں اس کے گلے میں موجود کارڈ پر جمائیں۔ زرمینے خان، آپ اپنے پروفیشن کو لے کر ذرا بھی سیریس نہیں ہیں۔ بائی دا وے، آپ لیو پر کیوں تھیں؟ ذیان ہلکی بھوری آنکھوں میں سخت تاثرات لیے اس سے دریافت کر رہا تھا۔ سر میری طبیعت خراب تھی، زرمینے آہستگی سے بولی۔ ویسے بہتر نہیں تھا کہ کسی سیریس پرسن کو جو محنت کر کے یہاں تک آیا تھا، جس کا میرٹ بنتا تھا، آپ اس کو اس کی جگہ پر آنے دیتی؟ ذیان کا لہجہ کاٹدار تھا۔ وہ ذیان کو دیکھ کر رہ گئی۔ آخر یہ شخص سمجھ کیا رہا تھا؟ یہاں تک وہ پیسہ لگا کر پہنچی تھی کیا؟ اس کے ڈاکٹر بننے کے جنون کو، اس کی اتنی سالوں کی محنت کو پل بھر میں پیسوں سے خریدا ہوا کہہ گیا تھا؟ بائی دا وے سر، آپ کو یہ انجری ہونے سے پہلے پتا تھا کہ یہ انجری ہوگی آپ کو؟ ایش ہیزل آنکھوں میں غصے کی سرخی لیے ذیان کی ہلکی بھوری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وہ غصے سے بولی۔ اس بات کا مفہوم جانتے ذیان ایک گسیلی نگاہ اس پر ڈالے ہاتھ میں موجود فائل پر نظریں جما گیا۔ زرمینے بھی ایک کاٹدار نظر اپنے سامنے کھڑے کھڑوس سینئر پر ڈالے پیشنٹ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ٹک ٹک ٹک، کمرے کی خاموشی میں زائرہ کی مدھم سانسوں کے ساتھ گھڑی کی سوئیوں کی آواز باقاعدہ سنائی دے رہی تھی۔ زائرہ گھڑی پر نظریں جمائے لیٹی تھی۔ گھڑی شام 5:30
20 منٹ کا ہندسہ بچا رہی تھی۔ اب سے ٹھیک 10 منٹ بعد ایک جان لیوا تکلیف کا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ گو کہ یہ تکلیف ظاہرہ کو روز سہنی پڑتی تھی، پر اب تک وہ اس تکلیف کی عادی نہ ہوئی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ کیا اس کے لیے دماغی اذیت کم تھی، جو اب بلا ناغہ اس کو جسمانی اذیت بھی ملتی تھی؟ جب وہ خود ہی صحیح نہیں ہونا چاہتی تھی تو کیوں اس کو اذیت دی جاتی تھی؟ اس کی آنکھیں بے ساختہ ہی نم ہوئیں۔ ایک گہرا سانس بھر کر اس نے خود کو تیار کرنا چاہا۔ کالی سرخ ہوتی آنکھیں اس نے بند کیں۔ گھڑی کے 5:30 بجانے کی دیر تھی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز کے ساتھ پورا سٹاف اندر داخل ہوا۔ پلیز نہیں کرو، مجھے نہیں چاہیے یہ ٹریٹمنٹ، ظاہرہ نے التجا کی۔ بریوو ڈاکٹرز کے ساتھ آیا ضرور تھا، پر ظاہرہ کے کمرے میں داخل نہ ہوا تھا۔ باہر کھڑے ہی اس نے ظاہرہ کی مدھم آواز میں کی گئی التجا سنتے وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہوا۔ پہلے 2 سے 3 دن بریوو ظاہرہ کی فزیوتھراپی خود کرتا تھا، پر اب فزیوتھراپی کے سیشن سے پہلے ظاہرہ کو الیکٹریکل موڈیلٹیز انفراریڈ دی جاتی تھیں، جو کہ ظاہرہ ریکوری کی جانب جا رہی تھی۔ ڈیڈ ٹیشوز ریکور ہو رہے تھے۔ الیکٹریکل موڈیلٹیز انفراریڈ کا پورے 1 گھنٹے کا سیشن اور بعد میں فزیوتھراپی کا آدھے گھنٹے کا سیشن ظاہرہ ملک کے لیے کسی موت سے کم نہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر ظاہرہ کی بات کو نظر انداز کرتے اپنے کام میں مشغول ہوئے۔ ایک نہ ختم ہونے والا چیخوں کا سلسلہ بنگلے میں شروع ہوا۔ ظاہرہ کی دردناک چیخیں پورے بنگلے میں گونج رہی تھیں۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، نہیں صحیح ہونا، اس سے اچھا تو ایک ہی بار مار دو، وہ تکلیف برداشت نہ کرتے روتے ہوئے چیخیں۔ ظاہرہ کی ہولناک چیخ کے ساتھ بولے گئے جملے نے بنگلے میں موجود اسٹاف تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس سے اچھا تھا کہ یہ لڑکی مر ہی جاتی۔ کچن میں کھڑی کیئر ٹیکر جھرجھری لیتی پاس کھڑی اپنی کولیگ سے گویا ہوئی۔ کیا بولے جا رہی ہو؟ سر بریوو نے سن لیا تو جانتی ہو کیا کریں گے، دوسری لڑکی نے اس کو ٹوکا۔ کیا کروں یار، خود کو یہ سب بولنے سے نہیں روک سکی۔ اللہ کسی دشمن کو بھی ایسی تکلیف میں مبتلا نہ کرے، وہ ایک گہرا سانس کھینچے بولی۔ ظاہرہ کی تکلیف میں ڈوبی آواز سن کر بریوو جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، سرخ ہوتی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ گرتے اس کے ماسک میں جذب ہونے لگے۔ اگر اندر لیٹی لڑکی تکلیف سے تڑپ رہی تھی تو باہر کھڑا بریوو اس سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ پہلی پہل تو وہ خود ظاہرہ کی فزیوتھراپی کرتا تھا، پر جیسے جیسے اس کی حالت میں بہتری ہو رہی تھی، ذرا سی باڈی موومنٹ پر اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ ظاہرہ کی چیخیں سن کر، اس کا رونا دیکھ کر بریوو کے ہاتھ کپ کپانے لگتے تھے، اس لیے اس نے یہ کام ڈاکٹرز کے سپرد ہی کر دیا تھا۔ اب بھی وہ باہر ہاتھوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑا اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو روکنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی اذیت کے بعد ڈاکٹرز اپنا کام سر انجام دیے ظاہرہ کے کمرے سے باہر بڑھ چکے تھے۔ ظاہرہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے بے سوٹ سی بیڈ پر پڑی تھی۔ بریوو کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کمرے میں قدم بڑھا لیتا۔ ظاہرہ کی ہچکیاں اس کو اب تک سنائی دے رہی تھیں۔ جیسے ہی ظاہرہ کی ہچکیوں کی آواز ختم ہوئی، بریوو ایک گہرا سانس بھرتا ظاہرہ کو فیس کرنے کا حوصلہ خود میں پیدا کیے کمرے میں داخل ہوا۔ ظاہرہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اشک اب بھی اس کی آنکھوں سے گرتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔
वो धीरे धीरे कदम उठाता जायरा के करीब आया, ग्लव्स में मुकीद हाथ बढ़ाकर। उसने जायरा के आंसू पहुंचने चाहे जब जायरा पूरी कुव्वत से उसका हाथ झटक गई। दफा हो जाओ यहाँ से, वो हलक के बल चलाई। ब्रेवो के हलक में आंसुओं का गोला अटका। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मेरे सामने मत आया करो। सुना तुमने? मेरे सामने मत आया करो। जायरा इस कदर बुलंद आवाज में चीखी कि बहुत अचानक उसको खांसी का दौरा पड़ा। वो बुरी तरह खांसने लगी। फिलहाल ये दौरा मुझे पड़ने लगा है। ब्रेवो ने साइड टेबल पर पड़े जग से ग्लास में पानी उंडेला। एक हाथ से ग्लास पकड़े, एक हाथ से जायरा का सर उठाता उसने ग्लास जायरा के लबों के करीब किया, पर जायरा हाथ मारकर ग्लास जमीन बोस कर गई। किस बात की सजा दे रहे हो? ब्रेवो का गिरेबान जकड़े वो रोते हुए बोली। बोलो, अल्लाह का वास्ता है, आज बता दो मुझे, किस किस बात की सजा देते हो? क्या क्या तुम नहीं जानते कि मुझे पहले ही बहुत सजा मिल चुकी है? साद हमदानी को चाहने की सजा, उससे इश्क करने की सजा मिली है मुझे। ये ये देख रहे हो ना? जायरा ने अपनी टांगों की जानिब इशारा किया। ये साद हमदानी से इश्क करने की सजा है। वो इस कदर शिद्दत से रो रही थी कि उसका पौर पौर कांप रहा था। कांपते हाथ की शहादत की उंगली अब भी उसके टांगों की जानिब थी। पर सुनो, उसने तो मुझे खुद को चाहने की सजा दी। तुम किस चीज की सजा देते हो? रोज की ये तकलीफ क्यों देते हो? रोते रोते वो ब्रेवो की जानिब देखे बोली। मुझे लगा था सब ठीक हो जाएगा। उससे निकाह के बाद जब वो डैड से बात कर रहा था, वो सिसकते हुए बोल रही थी और ब्रेवो खामोशी से खड़ा उसकी हर एक बात सुन रहा था। मैंने सारी बातें सुनी थी। तुम्हें पता है, मुझे यकीन था डैड की वजह से उसके डैड नहीं मरे थे। भला मेरे डैड कैसे किसी का कत्ल कर सकते हैं? उसकी आंखें तो हमेशा उसके लहजे की मुखालफत करती थीं। उसकी आंखों में तो हमेशा मोहब्बत होती थी। मुझे लगा था वो मुझसे ब्रैकेट हिचकी मोहब्बत करता था। पर पर ऐसा नहीं था। मैं गलत थी। वो तो बस मुझे यूज कर रहा था। उसने बर्बाद कर दिया मुझे। उसने जायरा मलिक को बर्बाद कर दिया। जायरा तड़प कर रह गई। अब वो खुश होगा। बर्बाद होगी जायरा। तुम्हें पता है, उसने मुझे थप्पड़ मारा। डैड से बात करने पर उसने मुझे यहाँ थप्पड़ मारा। जायरा ने हाथ अपने गुलाबी गाल पर रखा। ब्रेवो गिरने वाले अंदाज पे बेड पर उसके करीब बैठ गया। मास्क के पीछे छुपी आंखें न चाहते हुए भी छलक पड़ी। दर्द हुई थी मुझे, बहुत दर्द हुई थी। जाहिरा वो लम्हा याद करते आंखें मीच गई। ब्रेवो के पास कहने को कुछ भी ना था। वो खामोशी से बैठा उसको सुन रहा था। मुझे क्या पता था आंटी को नहीं पता डैड का। मैंने बस गलती से उनका नाम लिया था। मैंने आंटी को नहीं मारना चाहा था। तुम्हें पता है, उसने मुझे बेल्ट से मारा। जायरा की आंखों से मतवातर आंसू बह रहे थे। ये देखो। जायरा ने कंधे से अपनी शर्ट ढलकाई। जख्म का एक गहरा निशान अब भी मौजूद था। जख्म तो भर चुका था पर निशान अब भी बाकी था। मुझे दर्द हुई थी, बहुत दर्द हुई थी। ब्रेवो ने अपनी आंखें सख्ती से मींची। और जानते हो फिर उसने मेरे साथ क्या किया?
مجھ پر آخری وار کیا، مجھے طلاق دے دی اور ظاہرہ ملک برباد ہو گئی۔ میں نے تو آنٹی کو نہیں مارا تھا، پر اس نے مجھے مار دیا۔ اللہ کرے ظاہرہ ملک مر جائے۔ آہستگی سے بولتے بولتے وہ یکدم چیخی۔ اللہ کرے ظاہرہ ملک مر جائے اور سعد ہمدانی کو اس کی شکل تک دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ظاہرہ کے چیخنے پر بریوو ساکت ہو کر رہ گیا، یوں جیسے بدن میں لہو باقی نہ رہا ہو، ہلنے کی سکت ہی ختم ہو گئی ہو۔ کاش میں تبھی مر جاتی جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میری لاش بھی کسی کو نہ ملتی۔ بریوو کی بس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ظاہرہ کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ ظاہرہ نے اس کا ہاتھ سائڈ پر کیا۔ اللہ کرے ظاہرہ اس کو کبھی نہ ملے، پھر وہ بھی تڑپے، اذیت میں رہے جیسے آج۔ اس کے کہے گئے الفاظ کی وجہ سے، اس کے اختیار کیے گئے رویے کی وجہ سے میں اذیت میں ہوں۔ اللہ کرے مر جائے ظاہرہ ملک۔ وہ چیختی پاگل ہونے کو تھی جب بریوو ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اب وہ اس کا کوٹ مٹھیوں میں جکڑے بری طرح رو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر بعد وہ روتے روتے نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ ظاہرہ کے مدھم سانسیں محسوس کیے، اس نے ظاہرہ کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ نم آنکھیں لیے اپنے دل میں ہزار دکھ سمیٹے وہ سو چکی تھی۔ بریوو نے نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھا، اس پر کمفرٹر سیٹ کیا اور ظاہرہ کی جانب دیکھے بغیر ہی کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اریان اپنے کہے کے مطابق عنایا کو حارث کے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ نہ ہی اریان نے اس سے واپسی کے متعلق کوئی سوال پوچھا، نہ ہی عنایا نے اس کو کچھ بتانا ضروری سمجھا تھا۔ خود آفس کا بہانہ کرتا گھر کے اندر نہ آیا تھا، باہر سے ہی عنایا کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ عنایا کے آنے پر آج حارث بھی آفس نہیں گیا تھا۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر حازم، رائمہ، عنایا، حارث اور ہانیہ موجود تھے۔ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ وہ لوگ ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ جہاں عنایا کی جانب سے ملنے والی خوشخبری نے ملک ولا میں 4 چاند لگائے تھے، وہیں حارث خان کے بنگلے میں بھی عید کا سما تھا۔ ہر کوئی بے حد خوش تھا۔ عنایا کو پلکوں پر بٹھایا جا رہا تھا، پر عنایا، اس کا دل تو جیسے بجھ سا گیا تھا۔ اب بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی، اپنے سامنے رکھی گئی پلیٹ پر نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ رائمہ جو عنایا کی خاموشی صبح سے نوٹ کر رہی تھی، اب بھی اس کو ہی دکھ رہی تھی، کیونکہ نہ تو اس نے دوپہر کو کچھ کھایا تھا اور نہ ہی اب وہ کچھ کھا رہی تھی۔ جب اچانک موبائل بیپ ہونے پر وہ موبائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ اریان کا واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسج دیکھ وہ ذرا حیران ہوتی میسج اوپن کیے پڑھنے لگی۔ ایکسکیوز می، فون کان سے لگائے وہ سب سے ایکسکیوز کرتی ڈائننگ ہال سے باہر آ چکی تھی۔ السلام علیکم اپی، کیسی ہیں آپ؟ کال پک کرتے اریان نے سلام کرنے کے ساتھ اس کا حال دریافت کیا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک، تم بتاؤ سب خیریت ہے؟ اکیلے میں بات کرنے کو بولا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ رائمہ کڑے تیوروں سے استفسار کرنے لگی۔ رائمہ کے کرخت انداز میں بولنے پر اریان جو لون میں کھڑا تھا گڑبڑا کر رہ گیا۔ جی آپی سب ٹھیک ہے، بس آپ سے ایک فیور چاہیے تھی۔
ساری باتیں بعد میں، پہلے یہ بتاؤ ہماری لڑکی کو کیا کر کے بھیجا ہے تم نے؟ رائما اس کی کلاس لیتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ آپ سے یا کسی اور سے انایا نے کوئی بات کی ہے؟ اب کی بار اریان کا لہجہ سپاٹ ہوا، وہ کچھ بول ہی نہ دے۔ صبح سے ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے، لیکن کچھ بتا ہی نہیں رہی اور نہ ہی کھانا صحیح سے کھا رہی ہے۔ اور اب تم سیدھی طرح مجھے بتاؤ گے کہ کیا بات ہوئی ہے، پھر ہی مجھ سے کوئی فیور مانگنا۔ رائما بھی دو بدو بولی۔ مجھ سے ناراض ہے وہ، اسی سلسلے میں بس آپ سے ایک چھوٹی سی فیور چاہیے تھی، اریان کہتے ساتھ رائما کو آگے کی بات سمجھانے لگا۔ اوکے اپی، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا سارا پلان رائما کے گوش گزار کیے وہ الوداعی کلمات بولتے گویا ہوا۔ اللہ حافظ۔ رائما بھی خدا حافظ کہتی کال کاٹے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئی۔ سو ریڈرز یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رائٹر کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔